دوستوں میں آپ کے سامنے آج ایک کرٹیکل ایشو بیان کر رہا ہوں جو بہت ہی مشکل مسئلہ ہے ہمارے عوام اور خواص کے اندر. یہ ایک موضوع سخن بنا ہوا ہے کہ ایک عید کیوں نہیں مناتے، ایک ہی وقت کے اندر ساری قوم عید کیوں نہیں مناتی، دوسری ممالک کا چاند قابل اعتبار کیوں نہیں ہوتا، اور ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ساری قوم جو ہے اور سارے ملک والے جو ہیں وہ ایک ہی دن عید منائیں تو کتنی اچھا کہلائے گا، کتنا بہترین منظر کہلائے گا. تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ کھولو، یعنی عید مناؤ. شعبان کے اندر اگر 29ویں تاریخ کو موسم ابر آلود ہے، مطلع صاف نہیں ہے، تو آپ شعبان کے پورے 30 دن پورے کر لو، اس کے بعد رمضان کے روزے رکھو. یہ بھی حدیث ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو ہم رمضان سے پہلے احتیاط کے طور پر کوئی روزہ رکھتے ہیں، 1-2 روزے رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے روزے مکمل سمجھے جائیں گے، ہو سکتا ہے 29واں رمضان ہو تو ہمارے 30 روزے ہو جائے. اس سے بھی اللہ کے نبی نے صاف صاف منع کیا ہے. رمضان کا بھی ایک پروٹوکول ہے، اس کی بھی ایک اہمیت الگ سے ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس روزوں سے بھی منع کیا گیا ہے. جو ہم رمضان سے قبل 1-2 دن روزہ رکھ لیتے ہیں اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. موسم اگر ابر آلود ہے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے شروع کرو اگر موسم صاف نہیں ہے تو. یہ حدیث کے اندر ہم کو بتایا گیا ہے. ایک دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تابعین تھے جو ملک شام گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی غرض سے، اور وہاں پہ چاند جمعرات کو نظر آ گیا تھا. انہوں نے وہاں پہ روزہ رکھ لیا. اس کے بعد وہی تابعین مدینہ کے اندر آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو وہاں کا ذکر سناتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا، ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے. پھر اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ کھولو، یعنی عید مناؤ. تو اسی کے اوپر صحابہ کرام کا عمل رہا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث مبارک یہ ہے. تو دوسری جگہ کا، دوسری کنٹری کا چاند ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا. جیسا کہ سعودیہ کے اندر ایک دن پہلے عید منواتے ہیں، ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں کہلائے گا. اس طریقے سے اسلامک 57-58 کنٹری ہے، ممالک ہیں، لیکن ان کے چاند ہمارے یہاں معتبر نہیں کہلائیں گے. بلکہ ہمارے بھارت ورش کے اندر دیکھو تو کم سے کم پونا گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کا فرق نظر آتا ہے ایک ہی ملک کے اندر. بہار، بنگال، آسام، ادھر جو ہے چاند، اور یہاں پھر نماز پہلے چاند نکل آتا ہے یا نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے پشچمی راجستھان میں یا راجستھان کے اندر کم سے کم پونے گھنٹے کا فرق ہے. تو ہم کس طریقے سے وہاں کی ہلال کمیٹی کے اوپر عمل کریں گے، سوچنے کا مقام ہے، ٹھیک ہے. ہاں، وہاں کی جو ہلال کمیٹیاں ہیں، رؤیت ہلال چاند کمیٹیاں ہیں، وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں کہلائے گی. ہاں، ایک ہی پٹی ہے، ایک ہی ٹائمنگ ہے، ایک ہی سرکل ہے. تمہارے نزدیک کا کوئی علاقہ ہے، وہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند کنفرم کر لیا، اعلان کر دیا، تو اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اندر معتبر علماء کرام بیٹھتے ہیں، پوری طریقے سے تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم چند آدمی چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر میں نے جا کے اللہ کے نبی کو گواہی دی کہ چاند نظر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھنا چالو کر دیا، اس گواہی کو تسلیم کر لیا، حضرت عمر فاروق کی ایک گواہی کو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیک شخص ہے، باعمل شخصیت ہے، تو ایک آدمی کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے. واقعی دیکھو مسئلہ یہی ہے کہ 2 آدمی گواہی دے چاند کی اور شریعت کے پابند ہو،
تو پھر اس کی گواہی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کئی ایک مسائل ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاقے کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یا جو چاند کمیٹیاں ہیں، اگر وہ ویریفائی کر لیتے ہیں، وہ تصدیق کر لیتے ہیں چاند کی، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یا پھر آپ کے نزدیک سے کوئی انفارمیشن نہیں آتی ہے، آسمان ابر آلود ہے، مطلع صاف نہیں ہے، تو آپ 30 روزے مکمل کیجئے حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے، حدیث کے نقطۂ نگاہ سے، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ تو اگر مطلع صاف نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، 30 روزے مکمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے نزدیک کی کوئی چاند کمیٹیاں کنفرم کر لیتی ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ باقی دیکھو دوستو، علماء اکرام سے مزید معلومات کر کے آپ آگے مسئلہ معلوم کرتے رہیں۔ لیکن چند ایک باتیں جو میرے دماغ میں تھی حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب کئی لوگ ضد کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اگر کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو اس کا کیا فرق پڑے گا، روزہ ہی تو ہے، عبادت ہی تو ہے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ مغرب کی جیسے 3 رکعت ہے، آپ کہو کہ میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، ثواب کا ہی کام ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، نماز ہی ہے، تو آپ کی 3 رکعت بھی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے عیدین کے اندر اذان نہیں ہے اور آپ زبردستی وہاں پہ اذان لگا دیں کہ ثواب کا کام ہے، توحید کا ذکر ہو رہا ہے، اذان ہی تو ہے، تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنازے کے اندر آپ اذان چالو کر دیں تو یہ اسلام کے پوائنٹ آف ریویو سے اچھا نہیں کہلائے گا، یہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین مکمل ہمیں ایک ایک چیز کھول کھول کے بتا دی ہے، اب اس کے اندر نہ تو ہم کمی کر سکتے، نہ اس کے اندر ہم بیسی کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو اللہ کے نبی دین لے کر آئے، دین وہی رہے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک روزہ فالتو رکھ لیا تو کیا ہوا، ایک رکعت فالتو پڑھ لی تو کیا ہوا، فلاں جگہ ایسا کر لیا تو ثواب ہی کا تو کام ہے، قصر نماز آپ پڑھتے ہیں، اس جگہ پر آپ نے مکمل نماز پڑھ لی تو کیا آپ کی نماز کہلائے گی؟ تو یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو بدعت کی طرف ان کی طبیعت زیادہ راغب ہے، بدعت کو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جہلا ہیں، غلط قسم کے لاجک پیش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دلیلیں ہیں دوستو۔ باقی سمجھدار کو تو اشارہ ہی کافی ہے۔ ہم وہ بات تسلیم کریں گے جو احادیث نبوی کے اندر ہے، صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ ہمارے لیے قابل اعتبار وہ چیزیں ہیں جو شریعت کہلاتی ہے، اور شریعت سے ہٹ کر جو چیزیں ہوگی وہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ہوگی۔ ٹھیک دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ چاند عید ہو گئی میری، چاند نکل آیا۔